نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وآتوهن صدقاتهن نحلة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت میں مہر سے متعلق کچھ ضروری وضاحت اور بعض ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے شوہروں کو خطاب کر کے یہ حکم دیا کہ تحقیق کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مہر کی مقدار جو ہم نے شوہروں پر ان کے بیویوں کے سلسلے میں واجب کیا ہے، وہ مہر کی مقدار ادا کریں جو مقدار اللہ تبارک و تعالی نے واجب کیا ہے۔ اور ایک دوسری آیت سورہ نساء کے اندر اللہ تعالی نے ترغیب دی شوہروں کو خطاب کرتے ہوئے کہ وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم عورتوں کا جو حق مہر ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو، زمان جاہلیت کی طرح عورتوں پر ظلم و ستم نہ برتا کرو۔ تو پہلی آیت جو مہر کی مقدار سے متعلق ہے، قرآن کریم نے اجمالاً یہ ذکر فرمایا کہ مہر کی مقدار کو ہم جانتے ہیں، مقرر کیا ہے، اس کو ادا کریں۔ کہ وہ مہر کی مقدار کیا ہے، حدیث شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ کوئی مہر 10 درہم سے کم نہ ہو، تو مہر کی مقدار کم از کم 10 درہم ہو۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ حدیث معمول بہا ہے کہ مہر کی مقدار 10 درہم کم از کم ہو۔ تو 1 درہم آج کل کے حساب سے 3 گرام 61 ملی گرام ہوا، اور 1 گرام کی قیمت آج کل بازاری بھاؤ کے اعتبار سے 70 روپے کے قریب ہے۔ 1 گرام چاندی کی قیمت بازار میں 70 روپے کے قریب ہے۔ تو اب اسے اگر حساب لگائیں تو 10 درہم کی مقدار 30 گرام 618 ملی گرام ہوا، تو 1 گرام 70 روپے کا حساب لگائیں تو 2100 روپے کے قریب ہوا۔ تو 10 درہم کم از کم مہر کی مقدار ہے، جو آج کی مالیت کے حساب سے 2100 روپے کے آس پاس ہے۔ یہ قیمتیں آگے بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہیں۔ جس وقت نکاح کے اندر مہر مقرر کیا جائے اس وقت کے حساب سے اس کا اندازہ کیا جائے۔ تو بہرحال 30 گرام 618 ملی گرام یہ کم از کم ہے۔ اور مہر کی زیادہ مقدار کیا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی صریح ہدایت تو نہیں ہے، البتہ ایک حدیث میں ہے، سنن ترمذی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا، انہوں نے فرمایا الا لا تغالوا صدقۃ النساء فإنها لو كانت مکرمۃ فی الدنیا او تقوی عند اللہ لکان اولاکم بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکح شیئا من نسائه ولا انکح شیئا من بناته علی اکثر من 12 اوقیۃ۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خبردار مہر مقرر کرنے میں غلو سے کام نہ لو، نے بہت زیادہ مہر مقرر کریں جس کو ادا کرنا بھی مشکل ہو، اور لوگوں کے درمیان ریاکاری اور دکھاوے کے لیے مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کر لو۔ فرمایا آگے اگر اس میں کوئی عزت کی بات ہوتی تو اللہ کے نزدیک تقوی کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نکاح کے اندر اور اسی طرح اپنے بیٹیوں کا جو نکاح کرایا اس میں 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ مہر کی مقدار نہیں ہے۔ اہل علم جانتے ہیں
کہ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 12 اوقیہ 480 درہم کا ہوتا ہے جس کا اندازہ موجودہ وزن کے لحاظ سے 1.5 کلو چاندی کے قریب ہے۔ یہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی زیادہ مہر کی مقدار تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، یہ 12 اوقیہ یعنی 12 اوقیہ کا مطلب ایک اوقیہ 40 درہم کا ہو تو 480 درہم کے عوض میں مہر مقرر کر کے نکاح کیا ہے۔ تو اگر ایک درہم جیسے ابھی میں نے کہا 3 گرام 61 ملی گرام ہو تو 480 درہم کا آج کل کے مالیت کے اعتبار سے 1 لاکھ کے قریب ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہو، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب کے نکاح کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 درہم مہر مقرر کیے ہیں۔ صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بارے میں آتا کہ اس میں مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم متعین کی ہے، اور سب سے زیادہ جو مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے اندر دیا وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 4000 درہم، یہ سب سے زیادہ ہے جو 12.25 کلو چاندی کے قریب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر مقرر کیا گیا، جس کو آج کل مہر فاطمی کہا جاتا ہے، لوگ عام طور پر پوچھا کرتے ہیں مہر فاطمی کی مقدار، تو یہ مہر فاطمی 500 درہم مہر تھا، اور 500 درہم آج کل کے حساب سے 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام، یعنی 1530 گرام چاندی اور 900 ملی گرام۔ اگر 1 گرام چاندی کی قیمت 70 روپے کے قریب ہو، 1 گرام چاندی کی قیمت 70 روپے کے قریب ہو، تو مہر فاطمی جو 500 درہم ہے 1 کلو 530 گرام کے قریب، تو اس کا اندازہ اس وقت 1,07,000 روپے کے قریب ہے۔ تو 1 لاکھ روپے سے کچھ زیادہ یہ مہر فاطمی کی مقدار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے وقت مقرر کیا ہے۔ مہر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مہر معجل عین سے، جس کو فوری طور پر فی الحال نکاح کے وقت میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ عام طور پر آج کل کے زمانے میں مہر نکاح کے وقت ہی میں حوالے کر دیا جاتا ہے، لڑکی کے باپ کو دے دے نکاح کے وقت میں مہر، اور وہ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے حوالے کر دے۔ تو یہ مہر عورت کا حق ہے، دلہن کا حق ہے، دلہن کے ہاتھ میں پہنچنا ضروری ہے۔ اگر دلہن کے ہاتھ میں نہیں پہنچا، باپ نے خود اپنے مرضی سے اسے خرچ کر دیا، تو اس کا جو حق ہے لڑکی کا وہ حق کی ادائیگی نہیں ہوگی، عورت پر ظلم ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں تاکید سے فرمایا وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ مہر عورتوں کا حق ہے، عورتوں کا حق خوش دلی سے ادا کیا کرو، یہ مہر کی مقدار انہیں ان کے ہاتھ میں دے کر خوش دلی سے اس کا حکم ادا کیا کرو۔ ایک مہر معجل حمزہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی جو ادھار ہو بعد میں ادا کیا جائے، کہ جو مقدار متعین کی گئی فوراً وہ دستیاب نہیں ہے تو کچھ مہر کی مقدار فوراً ادا کر دے، بعد میں ادا کرے، لیکن بعد میں بھی جتنا جلد ہو سکے مہر وہ عورت کو ادا کیا جائے۔ بعض جگہ یہ سمجھا جاتا کہ عورت کے لیے مہر وہ طلاق کے وقت میں دیا جاتا ہے، اور اگر عورتوں کو مہر دیا جائے تو وہ ڈرتی ہیں کہ کہیں طلاق نہ ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، طلاق کے اندر تو مہر مؤکد ہو گیا، لیکن نکاح کے فوراً بعد مہر کا دینا واجب ہے۔ مہر دیے بغیر اس کے اندر ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرنا،
یہ عورتوں پر ظلم ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر فرمایا، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایما رجل تزوج امراتا علی ما قل من المہر او کثر لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہا حقها لقی اللہ یوم القیامت وہو زان او کما قال، رواہ الطبرانی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر کی مقدار چاہے کم ہو یا زیادہ مقرر کیا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ نیت ہی نہیں ہے کہ میں مہر ادا کروں گا، مہر کے ادا کرنے کا کوئی ارادہ، کوئی نیت اس کے اندر نہیں ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے گا ایسی حالت میں کہ اس کا شمار زانی میں سے ہوگا۔ کتنی سخت وعید کی بات ہے۔ لہذا مہر کو نکاح کے وقت ہی میں ادا کیا جائے، یہ سب سے بہتر بات ہے، ورنہ کچھ مہر کی مقدار تو نکاح کے وقت میں، اور باقی جتنا جلد ہو سکا اس کا وقت مقرر کر کے مہر کو ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ اگر کسی شوہر نے سوء اتفاق سے میاں بیوی میں کسی طریقے سے آپس میں مصالحت نہیں ہو سکی، کوئی موافقت نہیں ہو سکی، طلاق دے دیا، تو اب طلاق دینے پر مہر اگر نہیں دیا تو مہر کا دینا اب واجب ہو گیا۔ اگر مہر دے دیا تو طلاق دینے کے بعد وہ مہر نہیں لے سکتا۔ البتہ اگر خلا کا موقع ہوا، عورت نے خود ہی خلا کا مطالبہ کیا، شوہر کی جانب سے کوئی زیادتی نہیں ہے، تو عورت نے جو مہر لے لیا شوہر سے اس کو واپس کر کے بدلے خلا کے طور پر مہر کو واپس کر کے خلا کر سکتی ہے۔ اگر شوہر نے مہر نہ دیا ہو، عورت خلا چاہتی ہے تو مہر کو معاف کر کے خلا لے سکتی ہے۔ بہرحال یہ مہر کا ادا کرنا ایک شرعاً فریضہ ہے، تاکیدی حکم ہے۔ ولو بالفرض اگر شوہر نے زندگی بھر مہر ادا نہیں کیا، انتقال ہو گیا، تو بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ عورت کو پکڑ کر شوہر جس کا جنازہ تخت پر لٹایا گیا ہے اس کے قریب لا کر دیگر عورتیں کہتی ہیں کہ تم مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دی، یوں کہو، تو یہ غلط رسم ہے۔ تو زبردستی عورت سے شوہر کے انتقال پر مہر کو معاف کرانا، اس سے مہر معاف نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ عورت اپنی زندگی میں اپنے خوش دلی سے مہر معاف کیا تو وہ اور بات ہے، اس طریقے سے زبردستی معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوتا۔ جی، اگر شوہر نے زندگی بھر مہر ادا نہیں کیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو دیگر قرضوں کی طرح مہر کی مقدار وہ بھی قرض ہے۔ وراثت میں جیسے قرضوں کو ادا کیا جاتا، ویسے ہی مہر کی مقدار قرض ہے۔ وراثت کے حصے کو تقسیم کرنے سے پہلے یہ قرض جو مہر کی مقدار ہے اسے الگ کر کے عورت کو دیا جائے گا، اور پھر وراثت کی تقسیم ہوگی۔ بہرحال یہ مہر صرف نکاح میں نام لینے اور مقدار ذکر کرنے اور زیادہ سے زیادہ مقدار ذکر کر کے اپنے بڑائی جتانے، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ مہر کی وہ مقدار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کی ہے اور شوہر نے نکاح کے وقت وہ نام لیا ہے، مہر کی مقدار کو ذکر کیا ہے، جتنا جلد ہو سکے اسے ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ شریعت کے اندر اس کا تاکیدی حکم ہے۔ بہرحال یہ مہر سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔